اور موقع پر حضور اپنے خاص صحابیوں کے درمیان بیٹھے تھے، یکایک پسینہ آیا شان لگا لو۔ مولانا نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے کہ کلمہ شہادت دو تو اس پہ جمے رہو، اس کا اب کیا اسٹیٹس ہے؟ خوشخبری جو ہے کلموں پر آخر میں جو بات مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا، جب اللہ تعالیٰ کو صرف اپنا معبود اور حاکم مانے گا تو لازماً اپنے اقرار کی پھر شرم بھی کرے گا، اس کے حکم مانے گا، سیدھی راہ پر چلے گا، برائیوں سے بچے گا۔ یہ تو جیسے ایک اسٹام لکھا جاتا ہے اور اس پر آخری دستخط ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، وہ ہے نا ساری کتاب قرآن مجید حدیث جو کچھ ہے اس کے بارے میں اقرار کرتا، لا الہ صرف یہ کوئی منتر نہیں، وہ یہ وعدہ کرتا کہ اللہ کے سارے احکام میں دل و جان سے قبول کروں گا۔ اب اس پر اگر وہ رہے گا، نبھائے گا تو جنت تو لازماً اس کو ملے گی۔ باقی اگر اس سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، دو وجہ سے غلطی ہو سکتی مسلم سے، ایک تو کوئی مجبور کر دے، اس کو تلوار رکھے اور کہے کہ کفر کا کلمہ کہو یا یہ گناہ کرو، تو وہ کر سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی کہے مجھے یہ مجبور کرے کہ چوتھائی صاحب کو قتل کر دے، قتل تک نوبت پہنچے تو پھر یہی حکم ہے کہ جب ایک نے قتل ہونا تو پھر دوسرے کو کیوں کرو، آپ خود ہی ہو جاؤ۔ قتل کی اجازت نہیں دوسرے، باقی اگر چیزوں پر مجبور کرتا ہے نا تو اگر کوئی آدمی کمزور ہے تو کر سکتا ہے۔ یہ اقرار اور جبر ہے۔ دوسرا ہے کہ جذبات کا غلبہ، کوئی اسکیم نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، وقتی طور پر حالات ایسے پیدا ہو گئے، پھسل گیا، نوجوان مرد اور کسی ایسی جگہ اکٹھے ہو گئے، خواہش نے غلبہ کیا، بائی چانس جس کو کہتے ہیں، قصد سے جو اللہ تعالیٰ بے جہالت ہے، جذبات کے غلبے سے ہو جائے وہ الگ بات۔ مسلمان گناہ کے پروگرام نہیں بناتا کہ اس کے لیے کوشش کرتا رہے اور موقع ڈھونڈتا رہے۔ یہ دو صرف حالتیں جو نا یہ استثنائی ہے کہ مجبور کر دیا جائے یا وقتی طور پر اس پر کوئی نہ شیطانی خیال غالب آ جائے۔ جن لوگوں کا حال یہ ہے نا احاطت بہ خطیئت ہو کہ گناہ نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا، دھرنا مار کر گناہ پر بیٹھ گئے، ساری عمر کرتے ہیں، شوق سے کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے جواز بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود آخرت میں یقین جانے کافر ہی اٹھیں گے۔ وہ مسلمان کوئی نہیں، گناہ نے اس کو اپنی پیٹ میں لے لیا، گناہ میں پھنسا ہوا ہے۔ گندگی کے ڈھیر پر کوئی صاف ستھرا آدمی بیٹھتا، اگر کبھی داغ لگ گیا دھونے کی کوشش کرتا۔ تو یہ جو کلمہ گوں کے بارے میں بس نہیں کہا، میں انشاءاللہ اس پر نا کسی وقت پھر آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ آپ نے جو کلمے کہا نا، مودودی صاحب نے وہ سارے بیان نہیں کیے، یہ ساتھ ہی آتا ہے کہ وہ جو کوئی برائیاں کر کے مرے گا وہ بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، یہ نہیں کہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ جو برے کام اس نے کیے نا مسلم ہوتے ہوئے، اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو پھر سزا بھگت کر آخر میں جنت میں جائے گا۔ یہ بھی حدیث کا حصہ ہے مگر عام طور پر نہیں لکھا جاتا، اس لیے غلط فہمی ہو جاتی۔ تو یہ جو کچھ ہم نے پڑھا نا آج، اس سے پتہ چلا کہ نالائق لوگ جو ہے نا نہیں بات کو پوری طرح سے ان کے سامنے ہر چیز نہیں بیان کر دینی چاہیے، وہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، میٹھی کھیر پکا محمد کتنے آگے ترنی، ہاں لائق لوگ جو ہے نا ان کو کھلانے، کیوں بھائی؟ نہیں مناسب، خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی، میٹھی کھیر پکا محمد کٹنے آگے کرنی۔ نہیں، یہ آپ نے بڑی ہدایت فرمائی ہے کہ بات کرتے وقت سوچو کہ یہ لوگ اس کو صحیح اسپرٹ میں سمجھ لیں گے۔ آپ یقین جانیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ یزید جو نامراد ہے اس کی بربادی کا سبب ایک حدیث ہی ہوئی کہ حضرت ابو ایوب انصاری اس غزوہ میں ساتھ تھے، ان کی موت کا وقت آیا، انہوں نے کہا میں نے یار ایک بات آج تک نہیں کہی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اس حال میں مرانا کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا اور شرک نہ کرتا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اس وقت پاس ہی تھا، امیر لشکر تھا۔ تو امام ابن کثیر کہتے ہیں اسی حدیث نے نا اس نامراد کو عقیدہ ارجاء کی طرف مائل کر دیا کہ جو آدمی جو چیز طے کرتا رہے مسلمان کے لیے سب گناہ معاف۔ اسی لیے اس نے پھر مدینہ شریف کو تباہ کیا، بیت اللہ کو جلایا، حضرت حسین کو قتل کیا۔ یہ اس موقع پر امام نے لکھا کہ وہ حدیث ہی اس کو لے ڈوبی، نہ سمجھ سکا کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں لوازمات، بس یہ ہاں حضرت ابو ایوب کی یہی بات نہ پلے باندھ لی کہ بس میں اللہ کو مانتا ہوں، شرک نہیں کرتا۔ تو اس لیے کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تباہی کا سبب ہو جاتی ہیں۔
میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے تر. اللہ اکبر. حکیم صاحب تو آئے نہیں پھر بیمار ہیں بیمار سردی اللہ تعالیٰ رہا. چلو قرآن پاک کا درس شروع کر باقی پھر سوال جواب کر رہے ہیں. ہاں بڑی خوشی ہوگی ساتھی جو جی چاہے. بسم اللہ. خیر ہے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الی حملها لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکى فانما یتزکى لنفسه وإلی اللہ المصیر. سورہ فاطر میں نے آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے 15 سے لے کر 17 تک. اجتماع کے آغاز میں قاری صاحب نے تلاوت فرمائی سورہ تکاثر پڑھی تو میرا ذہن ایک تاریخی واقعہ کی طرف منتقل ہو گیا کہ دہلی تھی، مغلیہ سلطنت کا آخری زمانہ تھا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے جدی مدرسہ کے دروازے کے سامنے گھوم رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ پالکیوں پر نا کہار جو ہے نا عورتوں کو لے جا رہے ہیں. تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ پالکیوں میں کون عورتیں کدھر جا رہی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ شہر میں جو سب سے بوڑھی عورت ہے نا بدکار عورتوں کی سربراہ بازاری عورتیں تھیں، اس کے ہاں آج ان کا اجتماع ہے، میلہ ہے. وہاں کھائیں پیئیں گی، گائیں نہ گائیں گی، ساز بجائیں گی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی کہ اگر میں انہیں تبلیغ نہ کروں اور قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ عورتیں کہہ دیں کہ دہلی میں یہ عالم تھا مگر ہمیں تو اس نے کبھی نہیں سمجھایا، دوزخ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو انہی کی وجہ سے جا رہے ہیں، میرے پاس کیا جواب ہو. یہ بات سوچ کرنا شاہ صاحب نے پھر یہ طریقہ سوچا. ایک کشکول لیا جس میں یہ سائر لوگ خیرات اکٹھی کرتے ہیں اور لباس فقیروں والا بنایا. رات کو نا وہاں چلے گئے. اب اندر ساز بج رہے تھے، وہ گانا گا رہی تھی، اپنا تماشا ہو رہا تھا. تو جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بوڑھی اماں نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ جاؤ اس فقیر کو نا خیرات دے آؤ. وہ خیرات دینے کے لیے جب آئی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے مرشد نے مجھے ایک صدا سمجھائی ہوئی آواز ہے جو میں سناتا ہوں، اس کے بعد میں خیرات لیتا ہوں. اس نے جا کر جب اماں جی سے کہا تو اماں جی خوش ہوئیں کہ چلو اس فقیر کی بھی صدا سن لیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اندر گئے تو انہوں نے سورہ تکاثر ہی پڑھی اور اس کے بعد واز شروع کر دیا. اب شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اور سورہ تکاثر آواز سن کر لوگ چھتوں پر آ گئے کہ شاہ اسماعیل دہلی کی جامع مسجد میں آواز کرتے، ساری دنیا مانتی تھی کہ شاہ صاحب کا آواز بڑا پرتاثیر ہے. لوگ مان آئے اور وہاں یہ حال ہوا کہ ان عورتوں نے اپنی چوڑیاں توڑ دی، دیواروں کے ساتھ اپنے مہندیوں والے ہاتھ رگڑے، خون نکال لیا، چیخنا چلانا شروع. بہت رہی آپ نے دنیا کا فانی ہونا نا کہ یہ کھیل تماشے کب تک رہیں گے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا تو عیاشیاں کرتی رہو گے. اللہ پاک نے شروع میں فرمایا اور یہی بات ہے جو ساری دنیا کی بربادی کا باعث ہے. یہ غفلت جو ہے نا کہ آدمی یہ سوچتا ہی نہیں کہ ایک دن وقت ختم ہو جائے گا، میں یہ دنیا چھوڑ جاؤں گا، یہ ہنگامے یہیں دھرے رہ جائیں گے، میں کوچ کر جاؤں گا.
یہ بیٹے، یہ بچے، یہ بیوی، یہ سارے بھائی بہن جو نا میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو ایک بہت چھوٹی سی دعا کرتے تھے تیسری تکبیر کے بعد. آپ دیکھیں کہ وہ دعا کتنی مختصر ہے، کتنی جامع ہے، اور بالکل مطلب کے لیے نہ موضوع ہے. فرماتے اللہ عبدو کا اسلم الاہل والآل والعشیرہ، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تو مالک ہے، اس کے بارے میں جو جنت دوزخ کا فیصلہ کرنا تو نے کرنا، کوئی بندہ دخل تو نہیں دے سکتا. اسلم الاہل، اب اس کو اس کے گھر والوں نے، کنبے نے، رشتہ داروں نے، سب نے تیرے حوالے کر دیا، کوئی مدد کے لیے اس کے ساتھ نہیں آئے گا. اسلم الاہل والآل والعشیرہ بس ذنب عظیم، اور ہم مانتے ہیں کہ گناہ اس کے بہت ہے. وانت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا اور مہربان ہے. اتنے پر بات ختم کر دی. فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہم یہ مددگار، اب اس کے ساتھ کوئی نہیں رہا، قصوروار ہے، بخشے اور رحم کرے. تو شاہ صاحب نے جب یہ موت کا منظر بیان کیا، ہر دنیا کا فانی ہونا بیان کیا، بہت سی جو عورتیں ان میں سے جنہوں نے توبہ کی آپ کے ہاتھ، آپ نے مجاہدین سے ان کے نکاح کر دی، گناہ کی زندگی سے انہوں نے توبہ کر دی. اسی لیے قرآن مجید کہتا نا کہ یہ پہاڑوں پر بھی اگر اتار دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. تمہارے سینوں میں تو دل ہے مگر تم کبھی توجہ سے پڑھتے ہی، بس تلاوت کر لی اور ثواب ہر لفظ پر 10 نیکیاں مل گئی ہر پر، کبھی نہیں سوچا کہ یہ کتاب اللہ کہتی کیا. اب جب قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تم اسی دوڑ میں لگے رہے کہ اور زیادہ دولت کما لیں، اور زیادہ مکان آ جائیں، بینک بیلنس بڑھے، زیادہ 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 اسی چکر میں پڑے رہے حتیٰ زرتم القابر. ایک دن وقت آیا کہ سب چھوڑ کر چلتے بنے اور قبر میں چلے گئے. یہ سب کچھ چھوٹ گیا. خاقانی ایران کا ملک الشعراء ہے، اس نے ایک چغتائی صاحب قصیدہ لکھا، تو میں چاہتا ہوں وہی آج میں اور آپ سن لیں ذرا. وہ کہتا تو دیدی بوستاں آ رہا یکے بگزر بگورستاں، ہر وقت تو باغوں کو دیکھتا رہتا ہے، کمپنی باغ کی سیر کر رہا ہے. جب بے شمار باغوں کی سیر تو نے کی ہے تو کبھی قبرستان کی طرف دیا. تو دیدی بوستاں آ رہا یکے بگزر بگورستاں، کہ گورستان ہمیں گوئے بیاتا دوستاں بھی. وہ قبرستان تو روز آواز دیتا کہ تو کار پر جا رہا ہے پاس سے ہی، وہ تیرے قریبی اور دوست جائیں یہی دفن. تو قبرستان آواز دیتا کہ آ اپنے دوستوں سے ملاقات کر، میرا کہ وہ کس حال میں نہ بول سکتے ہیں، نہ محل رہے، نہ وہ بستر رہے. تو دی بوس نہ آ رہا یا کہ بگزر بگورستان، کہ گورستان بیا تھا دوستان بھی. ہم نے کیسے کیسے دیکھے. سب سے پہلے بادشاہ کو لیا کہ بادشاہ دے شہنشاہ کہ بر کثر ہزاراں پاس معبود دے. وہ بادشاہ جس کے محل پر ہزاروں باڈی گارڈ کھڑا ہوتا تھا، قانون بر ورش کرانا پاس بامبی نہیں. آج دیکھ آگ پر، اب اس کے مقبرے پر کوے پیرے دے رہے ہیں، بیچے کر رہے ہیں، کوئی نہیں وہاں. وزیر اعظم آ گیا، پھر وزیر او کے در دستش کڑی دے گنج ہابود. وہ وزیر اعظم جس کے ہاتھ میں خزانوں کی کنجیاں ہوتی تھی، نگر در گنج تابوت مستے استفاق کنجی کر دیکھ اس کے خزانے کو، اب سوائے ہڈیوں کی ایک مٹھی کچھ نہیں رہا. وزیر او کے در دستش کڑی دے گنج ہابود نگر در گنج تابوت مستے استفاق بھی. بسے بادام چشمہ را کے جیوی اندری دنیا، بادام جیسی آنکھوں ہیں، پری چہرہ لو، حسین اور خوبصورت. بسے بادام چشمہ را کے جیوی اندری دنیا. تو دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ اللہ نے ایسے خوبصورتی بنائے. بگرد خانہ چشمہ سے موراں کارواں بھی. اب اگر تو دیکھے تو اس کی آنکھوں گرنا کیڑیاں چینٹیاں اور جو ہے نا کیڑے وہ گھوم رہے کھا رہے ہیں اس کو. اللہ خاکانی ہے مسکین سے بندی دل دری دنیا. اے خاکانی مسکین تو اس دنیا سے کیا دل لگاتا ہے کہ تا چشمے زنی برہم نہ بینی نہ بینی. ایک آنکھ جھپکتا ہے اور اگر ساری دنیا سے ٹیلی فون یا ذرائع وسائل تیرے پاس تو پتہ ہے فلانی راہ انگنت لوگ جو ہے نا ڈا رہے. تو اس دنیا سے دل لگاتا. یہی دیکھیں نا کتنے ساتھی سے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے پاس آتے تھے، محفل کی رونق ہوتے تھے، بچھڑ گئے. ایک دن ہوگا جیسے شادی کہتے ہیں نا کہ عمر کو غنیمت جان، خیر کنا فلان و غنیمت شمار عمر. جو ٹائم ملا ہوا نا اس سے فائدہ اٹھا، اس سے پہلے جہاں پیش کر کے بھانگ برائے فلان مات
کسی مسجد سے آواز آ جائے کہ فلاں نہیں رہا کہ جنازے کے لیے تیار، اس سے پہلے کچھ کر رہے ورنہ آواز تو آئے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، زیادہ کمانے نے، آگے آگے بڑھنے سے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، تم نے اصل کام کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا دین ان چیزوں سے روکتا نہیں، لیکن دین کا کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رہبانیت نہیں سکھائی۔ پرانے مذہبوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ پوری طرح اس دنیا میں انہماک، دلچسپی کی ترغیب دی، ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک جوان تن و من جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا کاش اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی یہ طاقت جو نا جہاد فی سبیل اللہ صرف ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ گھر سے نکلا ہے کہ حلال روزی کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے بال بچوں کو دے شریعت دی تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جب فرمایا کہ یہ بھی صدقہ یہ بھی صدقہ، تو اس میں ایک بات آئی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو خاوند اور بیوی کا آپس میں ملاپ ہے اس کو بھی حضور نے فرمایا کہ صدقہ۔ تو لوگوں نے کہا حضور صدقہ، اس شادی کے کام میں ثواب لکھا جائے؟ فرمایا ابو ذر اگر یہی خواہش وہ حرام طریقہ سے پوری کرتا گناہ گار ہوتا، اب اس نے شریعت کو مانا اور حلال کی طرف رجوع کیا، اسی طرح ثواب ہوگا جس طرح نماز اور روزے میں۔ یہی زندگی گزارنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، دکان پر بیٹھنا ہے، ملازمت کرنی ہے، ڈیوٹیاں دینی ہیں، مگر کرنا وہی ہے جس کو کہا نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ باڑے دوش ہے، شیشوں کا ٹوکرا جیسے کنوں پر ہوتا نا تو آدمی آوارہ لوگوں کی طرح نہیں ناچتا کودتا، سنبھل کر چلتا کہ چور نہ ہو جائے۔ اس لیے سب کچھ کرو سنبھل کر کرو کہ کوئی حرام کام نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، ورنہ اللہ کے پاس تو جانا ہی جانا، سب کو واپس لوٹنا۔ قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ کئی لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر وہ اللہ کی عدالت کے قائل نہیں، یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ دوبارہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکے کافر کا، یہ وہ نہ مجھے مانتے تو زیادہ بہتر، مجھ پر یہ تہمت لگائی کہ میں سب کچھ دیکھتا ہوں، نیکیاں بھی کرتے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، برائیاں کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، اور آخر میں لوگ مٹی ہو جائیں گے، کوئی عدل نہیں ہوگا، کوئی انصاف نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا الزام بھی میری حکومت پر کوئی ہے؟ علیہ صلی اللہ بحکم الحاکم، معمولی حاکم اگر یہ کرے تو اندھیر نگریہ چوپڑ راجہ کہتے ہیں لوگ، مجھے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آفا نجعل المسلمین کالمجرمین، حکم ماننے والے اور نافرمانوں دونوں برابر مٹی ہو جائیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، کیسی بےہودہ باتیں بکتے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، نیکوں کو انعام ملے گا، بدوں کو سزا ملے گی۔ تو ان آیات میں جو میں نے سورہ فاطر کی پڑھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں نیکی کرو، عبادت کرو، شاید کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کام کا محتاج ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں نیکیوں کو کہتا، کہا یا ایھا الناس، لوگو کان کھول کر سن لو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو غنی ہے، کسی چیز کی سے ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات میں کامل، دنیا نہ بناتا پھر بھی اللہ ہی تھا، فنا کر دے اس کو پھر بھی اللہ۔ اسی بات کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگ اگر سب سے بڑے متقی کی طرح ہو جائیں، ولی کی طرح، تو اللہ کی بادشاہی میں ایک مچھر کے پر برابر اضافہ نہیں ہوتا، اور سارے ابلیس ہی بن جائیں، اللہ کی حکومت میں ایک مچھر کے پر برابر کمی نہیں آتی، اس کا اقتدار اپنے دور پر قائم ہے۔ بندے محتاج ہیں کہ نیکی کر کے کچھ انعام کما لے، کھاتا کھولا ہے ان کے لیے، جیسے حکومت اعلان کر دی بچت کھاتا جمع کرا رہا اتنے گنا ملے گا، تو یہ تو لوگوں کی بڑائی کا نا کام۔ اسی لیے رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا من نہ کرم خلق تاسود کرم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا کہ تم سے کچھ نفع کماؤں، بلکہ تابر بندگاں دودے کرم، میں نے میری رحمت نے جوش مارا کہ ان بندوں پر کرم کروں، یہ تھوڑی سی دنیا کی بجائے نا پھر جنت کے وارث ہو جائے، تمہارے لیے کہ موقع دیا تم، اس لیے میری ضرورت کوئی نہیں، میں غنی ہوں، مگر ساتھ ہی حمید بھی ہوں، خوبیوں والا ہوں، تو میری خوبیاں جو ان کا تقاضا ہے کہ خلق خدا کو زندگی دی جائے، نعمتیں دی جائیں، موقع دیا جائے، صبر و شکر آزمایا جائے۔ پھر آگے فرمایا ان یشاء یذہبکم، اللہ تو اتنا غنی ہے، بے نیاز ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم کو سب کو فنا کر دے، فرشتے نبی ولی سارا زمین و آسمان برباد کر دے، ویات بخلق جدید، نئی دنیا لے آئے، اس کے لیے تو یہ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔
ہمارے اس ملک میں شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ نے تقویۃ الایمان لکھی ہے. ہمارے دوست جو ہے نا بریلوی حضرات یہ کہتے نہیں وہ تقویۃ الایمان ہی تفویض الایمان ہے. موت کو فوت کرنے والے بڑے دشمن ہیں اس کے. 200 سال ہو گیا سب اس کے خلاف ہی پروپیگنڈا کہ وہ کتاب لکھ کرنا شاہ صاحب نے وہابیت پھیلائی ہے. وہاں ایک موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان کر کے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ ایک لمحہ میں کروڑوں جبریل اور کروڑوں محمد پیدا کر دے. تو ناراض ہیں کہ یہ کہہ دیا. اتنے سننے نادان ہے کہ اللہ مخلوق جیسی مخلوق بھی نہیں بنا سکتا. ہاں ایک بار بنانے کے بعد طاقت سلب ہوگی. باقی نہ بنانا ہے نہ بنانے کا مسئلہ طاقت کی بات ہے. جیسے یہ اللہ کہتا اگر چاہے تم سب کو ختم کر دے اور نئی دنیا لے. تو بغداد سے ایک بزرگ آئے عبداللہ ان کا نام تھا. انہوں نے شاہ صاحب کو خط لکھا کہ آپ اور کوئی مثال دے دیں. جبریل اور رسول اللہ کی مثال دی. انہوں نے کہا شاہ صاحب عقل کریں مثال دیتے وقت اعلیٰ چیز کی جاتی ہے. بے قدری نہیں حضور کی ان کی اعلیٰ شان. اگر ہم کہیں کہ فلاں جو معمار ہے وہ تاج محل جیسا بنا سکتا تو تاج محل اعلیٰ چیز ہے نا تبھی اس کی مثال دی. ورنہ کہہ کہ اسے کوٹری جیسا بنا سکتا یہ کیا شان ہے. بنانے والے کی بھی خوبی اسی میں ہے اور وہ چیز جس کی مثال اس کی جذبت ہے اس سے اعلیٰ کچھ ہے ہوتی اس کی مثال دیتا. وہ خوش ہوا. اس نے کہا بہت عمدہ بات سمجھائی. تو اللہ کہتا کہ اللہ چاہتا تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری نئی دنیا لے آئے. یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. باقی فرمایا کوئی یہاں بے فکر نہ رہے نہ چنت نہ رہے غافل کی زندگی نہ گزارے. وقت آئے گا ہر آدمی اپنے اوپر اپنا اپنا بوجھ اٹھا کر پیش ہو جائے گا. ولا تذر وازرۃ وزر اخری کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جن سہاروں پر تم تکیہ کے بیٹھے نا کہ مرشد آ جائیں گے ولی نبی چھڑانے کے نہیں آئے گا کوئی. اللہ کی عدالت بے راگ ہوگی انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا. اس لیے کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُسْكِرَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. بوجھ اٹھانا تو تھا کہ خود اپنی مرضی سے کو اٹھا لے. اب اس سے بھی آگے ترقی کر کے اللہ نے کہا خود تو اٹھانا گزارا اگر وہ آدمی جو بوجھ کے نیچے دبا ہوا نا گناہ کی گٹھڑی پاری وہ آوازیں دے رہا کہ آؤ میری کوئی مدد کرو. اب نقشہ کھینچا کہ جو پسا جا رہا نیچے وہ بیچارہ اگر آوازیں دے گا وین تب مسخلاتن جو بوجھ کے نیچے دبا ہوا اگر وہ آواز دے گا بلائے گا کہ اللہ کے لیے رحم کرو الہ میرا بوجھ کو اٹھاؤ لا یحمل منہ شیء ذرا برابر کوئی دوسرا نہیں اس کو اٹھائے گا. ولاؤ کان ذا قربا بے شک وہ جن کو بلا رہا وہ رشتے دار ہی ہوں بیٹے ہی ہوں بھائی ہوں دیکھ رہے ہوں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کون مدد کے لیے آئے گا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ. اللہ کے رسول کو پھر اللہ نے فرمایا کہ تیرا کام یہ ہے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کو باقاعدگی ادا کرتے ہیں ان کو خبردار کر دی. یہ شرطیں بیان کر دی کہ فائدہ کون اٹھائے گا. یہ کلام سب کے سامنے پڑھا جائے گا مگر باقی محروم رہ جائیں گے. وہ پہلے کر رہے تھے میٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی ان کے اوپر سے گزر جائے گا. وہ لوگ کانپ اٹھیں گے توبہ کر لیں گے آج سے اپنی روش درست کر لیں گے جو بن دیکھے خود اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ بن دیکھے کیا بہت ضروری ہے. مطالبہ کرنے نہیں اللہ سامنے آئے تو مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا وہ سامنے آنے پر تو ایک حیوان بھی مان جاتا کہ یہ بات درست. انسان کو جو عقل ملی ہے وہ قیاس کے لیے ملی ہے کہ نظر نہیں آتا کچھ بھی عقل سے کام لو کہ یہ باتیں معقول ہیں. سامنے آنے پر تو ایک بچہ بھی مان جاتا کہ یہ چیز ہے. بالغیب بن دیکھے ماننا ہے چیز نہیں سامنے آنی. قیامت کے دن کا تو بیان کیا جب آ جائیں گے فرشتے سامنے جنت دو کہیں گے سمعنا وابصرنا ہم نے سن لیا اور دیکھ لیا اب ہمیں واپس بھیج. اللہ کہے گا اب تو امتحان ہی ختم ہو گیا. امتحان تو یہ تھا کہ میں بھی نظر نہیں آتا فرشتے نہیں آتے مگر جو باتیں اللہ کا رسول کہتا ہے عقل سے سوچو کہ ان میں کوئی بات ناممکن ہے. اگر وہ کہتا کہ تم دوبارہ بنو گے تو جب پہلی بار بن گئے دوبارہ بننا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ یہی قرآن پاک میں کہتا ہے وہ احون ہو رہا ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ جو کاریگر ایک مرتبہ ایک شے بنا لے دوسری مرتبہ بنانی تو پھر اس کے لیے آسان ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب پہلے ہی آسان ہے مگر ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ چلو پہلی مرتبہ سوچو شاید مشکل ہو مگر جب ایک بار چیز بنا لی پھر وہ بار بار بنا سکتا. اس لیے اگر کوئی کہے کہ دوبارہ نہیں بن سکا پہلی بار کس طرح تو بن گیا بننے میں کیا مشکل. اور دوبارہ کیوں بننا چاہیے وہ بھی عقل انسانی تقاضا کرتی. آدمی زدی نہ ہو تو خدا انسان کا دل پکارتا کہ دنیا میں ہم مظلوموں کو دیکھتے ہیں ظلم ہوتا رہا ان کی داد رسی نہیں ہوئی. کتنی بیوائیں جن کے بچے ان کے سامنے ذبح کر دیے گئے جن پر سہارا تھا ان کا بیٹیوں کا جہیز لوٹ کر لے گا کسی نے کچھ نہیں پوچھا.
پولیس بھی مجرموں کی حامی بن گئی، دل نہیں ہمارا چاہتا کہ انصاف ہونا چاہیے؟ تو اللہ کہتا ہے ہر شخص جو ہے نا اس کا دل پکار رہا ہے کہ عدالت ہونی چاہیے، مظلوموں کی داد رسی ہونی چاہیے، یہ ظالم عیش کرتے رہے ان کو پکڑنا چاہیے۔ تو اگر نبی کہتا کہ ہوگا تو کوئی بری بات کہتا؟ ہمارے دل کی آواز ہے جس کو وہ کہتا کہ ضرور یہ پوری ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں، ایک بات بھی ایسی نہیں جو نامقبول اور نبی کے عہد ماننے میں نہ آتی ہو۔ باقی مطالبہ کرتے آنکھوں سے دیکھنے کا، یہ پھر دکھا دیا جائے گا مگر پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہر وقت کامتے ہیں کہ اس کے سامنے جانا، اور اس کا پہلا نتیجہ یہ بیان کیا ہوا کام صلاح، مکی دور کی صورت نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرتے، اب نہ زکوٰۃ تھی نہ روزے تھے نہ سب بعد میں اترے ہیں، نماز شروع تھی۔ نماز کے بارے میں کہا کہ یہ سمجھو اس بیج سے نہ پیدا ہونے والا پہلا ہے یہ انخوا، اس کو بوگے ایمان کا بیج ہوگا تو پہلا جو سوا نکلے گا نا اسلام کے پاس نماز ہوگا۔ نماز نہیں آتی تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا الہ باشد صدف گوہر نماز، لا الہ کی بات ہو رہی، وہ کہتے ہیں لا الہ ایک سیپی ہے، اس میں جو موتی پیدا ہوتا ہے وہ نماز کا ہے، لا الہ پھر کھینچ کر نماز کی طرف لے جاتا ہے، آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہو جاتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ 50 ہی نمازیں فرض ہوتی ہیں، صرف یہی کام ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہتے، اللہ نے نرمی کر دی نہیں، دنیا کے کام بھی کرو، صرف وقفے وقفے سے آواز دی جائے تو آ کر میرے ساتھ بات کر لیا کرو۔ نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن پوچھا کہ کسی آدمی کے دروازے پر دریا بہ رہا اور وہ 5 مرتبہ مل مل کر اس میں نہائے تو اس پر کوئی محل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا 5 نمازوں کا یہی حال ہے، جب 2-4 گھنٹے کے بعد اللہ کے سامنے حاضری دے گا، اس کی ہدایتیں سنے گا، پتہ چلے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اس کے سامنے جانا، تو اگر غلط کام کر بھی رہا تو فوراً توبہ کرے، وہ کس طرح اس پر محل باقی رہے گا؟ اسی لیے نماز کے بارے میں فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان جو سرحد فاصل نماز، باقی سارے کام جو نا مسلمان چھوڑ دے تو کوئی نہیں، ابھی گناہ گار ہی ہے۔ جب نماز چھوٹ جاتی نا، یہ تو معاشرہ بہت تبدیل ہو گیا، تو ہم رائے دیتے ہیں کہ بے نماز بھی مسلمان ہے، ورنہ کسی نے مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہمارے یہاں ایک عالم جو کہتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے تو کافر ہے، تو انہوں نے جواب میں لکھا یار اصل مسئلہ یہی تھا، حدیثوں میں یہی ہے، صحابہ کا فتویٰ یہی تھا، مگر چونکہ اب بہت انحطاط آ گیا، مجبوراً کہہ دیتے ہیں مسلمان، ورنہ سچی بات تو یہ کہ نماز ہی جو شخص نہیں پڑھتا 5 مرتبہ اللہ مناروں سے آواز دیتا کہ حی علی الصلاۃ نہیں آتا، اس کا اللہ کو ماننے کا کیا معنی ہے؟ کچھ نہیں، اللہ کو مانتا اتنی شرم بھی نہ آتی کہ مال کے کائنات بلا رہا۔ اور نماز جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، ان کو رسول اللہ تیری نصیحت اثر کرے گی۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور نماز کے ذریعے اور دین کے ذریعے جو اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں گے، اپنے میں سے سارے عیب نکال دیں گے، وہ اپنے فائدے کے لیے یہ کریں گے، اللہ کا کچھ نہیں سواریں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو کہ آخر کار لوٹ کر تم سب کو اللہ کی عدالت میں جانا ہے، یہ وقت آ کر رہے گا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگے، اور جیسے حدیث پاک میں آیا کہ آدم کے بیٹے کو پاؤں ہلانے ہوگی اپنی جگہ سے جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے کہ عمر دی تھی کن کاموں میں برباد کر کے آیا، جوانی دی تھی وہ کس مشکلوں میں اس کو صرف کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو سیکھا تھا علم اس پر عمل کہاں تک کیا۔ یہ 4 سوال جو ہیں ان کا جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا، یہ حساب دینا پڑے گا۔ تو بجائے اس کے کہ سر پر آئی پڑے تو پھر ہوش آئے، پہلے سے سمجھ جائیں، اللہ سے توفیق مانگیں، نماز باقاعدگی سے شروع کریں اور اللہ کے کلام کی تلاوت کریں تاکہ زنگ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرماتے جیسے پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا نا، اس طرح ان دنیا کے ہنگاموں میں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا، غافل ہو جاتے ہیں، اچھے بڑے آدمی نا سستیاں کرنے لگتے ہیں، تو سکاوا ہر چیز کو پھر صاف ستھرا کرنے کے لیے چمکانے والی چیزیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ چیز مل دو، اس پر یہ چیز رگڑ دو، تو دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اور موت کی یاد، 2 چیزیں فرمایا یہ کرو، انشاءاللہ دل بھی سکر ہو جائیں گے، ورنہ غفلت میں پڑے رہو گے، فرشتہ اجل ایک دن آ جائے گا، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اور اس وقت پتہ چلے گا یہ سرائے دہر مسافر ہو بخدا کسی کا مکان ہے۔ شاعر نے قسم کھا کر کہا بخدا اللہ کی قسم، یہ سرائے دہر کہتا ہے یہ دنیا سرائے ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک درویش آیا کسی شہر میں، بادشاہ کے محل میں چلا گیا، وہاں اس نے اپنا بستر جما دیا، ملازمہ نے کہا بابا جی آپ سرائے میں چلا جائیں، بادشاہ نے سرائے بنوائی، اس نے کہا نہیں یہ سرائے میں یہی ٹھہروں،
ہوتے ہوتے بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ سلام نے کہا بابا جی میں نے آپ لوگوں کے لیے انتظام کیا، سرائے میں آپ تشریف لے جائیں، ہر ضرورت پوری۔ انہوں نے پوچھا یہ کس نے بنایا؟ دادا پر دادا کے وہ کہاں گئے، اس طرح باپ کہاں گیا؟ پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا بادشاہ سلام سرائے کیا ہوتی ہے جس میں کوئی مسافر آتا کوئی جاتا، یہ رہنے کی جگہ ہوتی تو آپ کے دادا ہی نہ بھی رہ گئے ہوتے ہیں، اس لیے آپ سمجھتے نہیں یہ سرائے دہر مسافرو بخدا کسی کا مکان نہیں، جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں، گم ہو گئے۔ اسی طرح میں اور آپ بھی کسی دن گم ہو جائیں گے۔ اس غفلت سے جتنی جلدی جاگ اٹھے نا اپنے بڑے کی بات ہے، ورنہ یہ کارخانہ تو دنیا کے نہیں، یہ اسی طرح چلتا رہے گا، یہ چرچے اسی طرح رہے، ہم نہیں ہوں گے، چرچے یہیں رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ تو وقت جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کی سنت بالکل ایسے سمجھنا نسخے ہیں، ان کو استعمال کرنے سے شفا ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ اکبر۔ حکیم صاحب کو بھی اللہ تندرستی دے، ایک ہی دے۔ آئندہ اجتماع 13 مارچ کو 9 بجے شروع ہوگا۔ 13 مارچ، اللہ کرے سردی کم ہو جائے۔ یہ ڈائری میں ایک شعر آ گیا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چوکٹا قبر کا خالی ہے اسے مت بھولو، چوکٹا قبر کا خالی ہے اسے مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے۔ اللہ کون سی تصویر سجا دی ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں سب احباب جمع، میر جمع ہے احباب، درد دل کہلے، یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ اللہ مولانا آج کل دو سے پروگرام بنا رہے ہیں کہ چھٹی والے دن کسی دور بائی پاس کے پاس یا شہر سے باہر کسی مسجد میں جا کے ایک دن کا ڈیرا لگایا جائے اور سارا دن خدا کی یاد کی جائے اور کوئی مسئلے مسائل ہو قرآن پڑھا جائے، تو یہ اس طرح صحیح ہے کیا؟ اس طرح محفلیں کرنا جا کے شہر چھوڑ کے جا کے باہر کسی مسجد میں؟ نہیں، اچھا ہی ہے، بہت اچھی بات، کوئی دن نکالا جائے، کوئی قرآن و حدیث کا تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں گا مولانا۔ جی یہ لوگ جیسے صبح سیر کے لیے جاتے ہیں پارک کے اندر بیٹھ کے نا، یہ سر ہلا کے ایسے ایسے یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیا یہ اور لوگ باقاعدہ محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں اس میں ذکر کی محفلیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ سے کیا ثابت ہے سر ہلا کے اللہ اللہ اونچی اونچی آواز سے کہنا؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ نہیں، یہ باتیں تو جو ہے نا سنت سے ہٹی ہے، ان سے کوئی فائدہ نہیں، ان سے تو گمراہی کے خطرہ ہے۔ جو بھی محفل ہو یا کوئی اجتماع ہو اس دین کے مطابق ہی باتیں ہونی چاہیے۔ ذکر کا مفہوم بھی آہستہ آہستہ نا امت میں بالکل بدل کر رہ گیا کہ یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے اس کو ذکر کرنے لگے، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر اصل ذکر جو ہے نا سب سے پہلا وہ تو اللہ کی کتاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن پاک کو پڑھا پڑھایا جائے، اس کو سمجھا جائے، سب سے زیادہ نصیحت اور ہدایت کی بات جو ہے نا یاد جانی وہ قرآن ہے۔ اس کے بعد دوسرا پھر ذکر جو ہے نا وہ نماز ہی ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مجھے یاد رکھنا چاہتے تو نماز باقاعدگی سے ادا کرو، وقت پر اور بالکل جماعت کے ساتھ سمجھ کر۔ اس کے بعد وہ پھر ذکر ہیں جو حضور نے مختلف موقعوں پر بتائے، وہ بھی بہت اچھے ہیں، قدم قدم پر انسان کا ہاتھ پکڑے رکھتے ہیں۔ وہ بھی اذکار مسنونہ کی کتاب نہ جیب میں رکھنی چاہیے، آہستہ آہستہ یاد ہو جائے کہ سوتے وقت جاگتے وقت کھانا شروع کیا، بعد میں سواری پر بیٹھتے اترتے، صبح سورہ نکرات، سورہ نکرات چغتائی صاحب اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت بیدار اور ہوشیار تھے کہ لمحہ لمحہ جو ہے نا جیسے گارڈ ریلوے کا وہ جھنڈی ہلاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جھنڈیاں ہلا رہا، آسمان پر اشارے ہو رہے ہیں، کبھی سفیدی آ رہی ہے، کبھی سرخی آ رہی ہے۔ ہمارے لیے تو غفلت کی بات نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں، مگر آپ سورج نکلتے وقت ہی کہتے ہیں الحمدللہ الذی قالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، شکر ہے اس اللہ کا
جس نے ہمیں ایک دن اور بونس میں دے دیا، اور ہمارے گناہ تو اس لائق تھے کہ ہمیں رات ہی ہلاک کر دیتا، مگر اس نے اپنی مہربانی سے مہلت دی کہ شاید توبہ کر لیں۔ مغرب کی اذان شروع ہوتی جو فرماتے اللہم ان ھذا اقبار لیلک و ادبار نہارک واسوات دعاتک فاغفر لی۔ اے اللہ تیری رات آ گئی، تیرے مؤذنوں نے اذان کہنی شروع کر دی، اندھیرے آ گئے، اس لیے مجھ سے کوئی غلطیاں اس دن میں ہوئی ہیں تو معاف کر دے۔ بالکل اصل ذکر کرنا کہ ہر لمحہ پتا کہ واپس جانا، اللہ دیکھ رہا ہے، کچھ ایسے کام کرنے غلطیاں ہو گئیں تو معافی مانگ لیں۔ اللہ اکبر۔ مولانا سورہ کاف کا وجہ نزول جو 3 سوال ہیں یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور اس کے بعد آپ نے کہا فرمایا کہ جی میں کل جواب دوں گا، تو وہ جواب کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بند ہوئی اور 15 دن بعد آئی۔ لیکن اس سورہ پاک کے مطلب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے کہ جی وہ قرآن کا مقصد صرف چیز کو سمجھانا ہے، نہ کہ پورے واقعہ کو پوری طرح بیان کرنا ہے۔ پھر وہی جو مطلب وہاں بیان کرنے والے اپنی تفسیر میں ہر چیز ہی وہاں لکھ دیتے ہیں، پھر لکھتے ہیں کہ جی واللہ عالمون، یا کوئی اور چیز لکھ دیتے ہیں کہ ایسے آیا ہے، یعنی خود ہی ایک چیز کی طرف نفی کرتے ہیں، خود ہی وہ سارا اس میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بندے سادہ لوگ میرے جیسے جو دوسرے ہیں وہ پھر وہ یاد کر لیتے ہیں یا کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، بھی واقعہ بھی آ گیا، نام بھی بتا دیے، تعداد بھی وہ بحث کر رہا ہے، اور اوپر جو متن ہے قرآن پاک کا جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس میں تو وہ وضاحت نہیں ہے۔ پھر یہ پڑھنے والے کس طرح وہ یا مطلب سامنے بھی آ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسے ہے، پھر وہ مطلب سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ ساری یہودی روایات ہیں یا کہاں سے لاتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں، جب اس کا مقصد جب خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ اس پہ ذرا وضاحت کر دیں۔ بیٹا امام ابن کثیر بڑے عالم تھے، مورخ تھے، محدث تھے، انہوں نے شروع میں تو یہی کہا کہ میں پرہیز کروں گا کہ جو ہے نا اسرائیلی روایتیں یا من گھڑت باتیں نہ لکھوں، مگر وہ آپ والی بات ٹھیک ہے، رہ نہیں اس وعدے پر، پھر نہ جو ملا نہ معاذ۔ یہ ہے چسکا کہ لوگ اگر کہا جائے کہ اصحاب الکہف کا ایک کتا تھا، اس پر بات نہیں کرتے، وہ پھر شروع کر دیں اس کتے کا رنگ کیا تھا، کتنی عمر کا تھا، دم کیسی تھی، نام کیا تھا، تو اب جواب ملتا نہیں نہ قرآن سے نہ حدیث سے، کوئی ضروری بات ہوتی تو اللہ رسول بتاتے ہیں، پھر عالم یہ چاہتا نہیں کہ کہوں مجھے تو نہیں پتا، وہ اپنا برم رکھے کیا کہ اس کتے کا نام کتمیر تھا، اس کا رنگ یہ تھا، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، تو اس سے نقصان یہی ہوتا ہے نا کہ جو اصل مقصد تھا اس واقعہ کے بیان کر وہ نظر انداز ہو جاتا ہے، آدمی کہانیوں میں گم ہو کر آ جاتا۔ اب قرآن مجید میں دیکھیں نا سورہ کہف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک لفظ ہی کافی تھا کہ وہ کتنے تھے، مگر اللہ نے کہا کچھ کہتے ہیں 5 ہے، کچھ 1 کچھ 7، مگر کہا اللہ تو کہہ دے اللہ بہتر جانتا ان کی تعداد، یہ کہا تعداد نہ بتائی۔ سونے کا وقت ہے کتنی دیر رہ کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں 300 سال، کچھ 309 کہتے ہیں، کوئی اللہ والوں میں مالا بس تو کہ اللہ بہتر جانتا کتنے سال، اسی لیے جواب مکمل نہ دیا، صرف کتنے سال رہے نہیں کہ یہ تو ان کو بیماری لگ جائے گی، ایسی چیزیں پوچھنے لگیں جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ امام صالبی والی بات ہوگی نا، کسی نے پوچھا کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا، تو امام نے کہا یار میں اس ولیمے میں شریک نہیں تھا اور جواب کیا دینا۔ یہ ہے بیماری پہ جو اصل بات ہے کہ اللہ کے دین کے لیے بھوکا پیاسا گھروں میں سونا پڑو، دین نہ اپنا برباد ہو، قربانی دے دو، دکھ اٹھا لو، وہ بات نہیں کرتے۔ تو بہت ایسی باتیں نا غلط جب لکھ دی، بہت نقصان ہوا ہے ان باتوں۔ مولانا آج کل جو مطلب زیادہ میڈیا بھی اور یہ ساری باتیں، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہفتے میں 1 دفعہ کہیں باہر جا کے تو کسی مسجد ویران میں بیٹھ کے تو یہ عبادت کی جائے، اور اب یہ ہے کہ دنیا اور دین کی جو تقسیم بن گئی ہے، یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ تو یہ ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو دین کی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دین نہ لاؤ، اس میں آ جائے گا۔ اس کی مثال چھوٹی سی یہ ہے کہ ابھی کل پرسوں 2 دن ہوئے ہیں چینل پہ نا لڑکیاں جو کالج میں پڑھتی ہیں نا، ان سے سوال کیا گیا تھا کہ جہیز کے بارے میں اور کس طرح کا لڑکا ہونا چاہیے اس بارے میں،
تو اس پہ ایک لڑکی نے دینی طور پہ حوالہ دینے کی کوشش کی، تو انکر نے جو اس کی میزبان تھی عورت، اس نے کہا نہیں اس کی بات نہ کرو، دین کی بات نہ کرو، آپ اپنی بات کرو یا معاشرتی بات کرو۔ خالص کفر ہی ہے نا بیٹا، دین کو اس طرح بے دخل کر دینا کہ دین کی بات نہ کرو، پھر اسلام کیا باقی رہ گیا؟ ہاں، میرا سوال اس میں صرف یہ تھا کہ کتنی تقسیم اتنی ہے جو یہ عبادت کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ جانا چاہیے، یہ جو نماز ہے روزہ ہے یہ کتنا عبادت کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، اور یہ جو معاشرتی معاملات ہیں یہ دین کا کتنا حصہ ہے؟ زندگی کا کوئی شعبہ دین کی حد سے خارج نہیں، ہم کسی بات کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ باقی دین جو ہے نا ہماری ساری چیزوں کا لحاظ رکھتا، اس لیے حدود مقرر ہوئی ہیں، باؤنڈری لائنز دی ہیں، اندر کھلی چھٹی دی ہے۔ لباس کے لیے مثلا 2-4 باتیں کہہ دیں رکھو، پھر جس طرح کا دل چاہے سلواؤ، ہر علاقے کا لباس اسلامی لباس ہی ہے، مرد عورت کا لباس الگ ہو، کفار کا لباس نہ ہو، کیسی نشانی جس سے دیکھتے کو کیا کیے تو فلاں کافر قوم کا آدمی، ان کا خاص نشان نہ ہو تمہارے لباس میں، مرد ریشمی لباس نہ پہنے، فضول خرچی نہ کریں، بس غرور اور تکبر نہ ہو اس میں، اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں۔ باقی پھر اس کے اندر رہتے ہوئے کھانا کھانے کے لیے حلال حرام کی کچھ چیزیں بتا دیں، کھانا پکانے کے طریقے ہم پر چھوڑ دیے، پلاؤ پکاؤ، زردہ پکاؤ، پھیرنے پکاؤ، کوئی نہیں دین کو اس سے تکلیف۔ دین اس میں آزادی اور پابندی دونوں ملی جلی ہے، کہ تھوڑی سی پابندی ہے، دائرہ کھینچا ہوا، اندر آزادی آزادی۔ دین کو اچھی طرح پیش کرے، وہ جو عورت کہہ رہی ہے اسلام کو، وہ بھی بیچاری جانتی ہوتی تو وہ کہتی بیٹا دین نے جو ہدایتیں دی ہے شادی کے لیے دوسرے، ان سے بہتر کیا بات، وہ بھی بیچاری نہیں نہ سمجھتی، اسی لیے اس نے کہا اسلام کو رہنے دو۔ اسلام کیا کہتا؟ اسلام چکتائی سب صرف یہ چاہتا ہے کہ نکاح کا رشتہ جو ہے نا صرف ایک شہوانی تعلق نہ ہو کہ بچے جاننے اور عورتیں جو ہے کھلونے ان سے لطف اٹھانا، بلکہ ایک بلند مقصد پیش نظر آئے کہ امت کا سلسلہ باقی رہے اور آنے والی نسلیں پاکیزہ ہوں، تیار متقی۔ اس لیے اس ادارے کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شادی ہو آدھا دین مکمل ہوتا، آدھا دین کا نکاح کو، کیونکہ جہاد کے ذریعے مولوی صاحب فرماتے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو نکاح سے۔ جہاد میں کوئی ضروری نہیں کہ غیر مسلم ضرور اسلام لے آئیں، ہو سکتا مقابلہ میں ڈٹ جائیں، مر جائیں، نہ اسلام قبول کریں، اس میں تو کوئی خون خرابہ نہیں اگر خاوند بیوی شروع سے خیال کریں کہ ہم نے ایک پاک نسل کو تیار کرنا ہے اور اسی لیے وہ یہ ساری محنت کریں، تو بغیر جنگ کے ان کے پیچھے کی لائن ہوگی نیک لوگوں کی، مومن بچے بعد میں کھڑے ہوں گے، ان کی دعائیں ان کو بھی نفع دیں گی، مر چکے ہوں گے تو 3 چیزیں فرمایا نا، مردے کو بعد میں ان کا فائدہ جس میں نیک اولاد بھی ہے اس کی دعا، ان کا کھاتا بھی چلتا رہتا، اور امت مسلمان کو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے یہ لڑکیاں پڑھنے لگی تھی نا اس وقت شروع میں، تو اس وقت یہ کہا کہ ایک لڑکی بہت خوبصورت ہو، حسین ہو، سب کچھ ہو، مگر وہ مسلمان امت کو ایک بچہ نہ دے، اور اس کے مقابلے میں دختر رستاق زاد جاہل، دیہاتی لڑکی ہو، جاہل ہو، پست بارہ صبر بدی، چھوٹا سا قد ہو، موٹی ہو، اور شکل صورت بھی بری ہو، کو اس کی گود سے ایک غیرت مند بچہ ہاتھ آ جائے تو ان پڑھی لکھی عورتوں سے 1000 درجہ بہتر۔ اس لیے یہ مقصد پیش نظر ہو نا، پھر پتہ چلتا کہ یہ کیوں اتنی اس کو فضیلت دی کہ آدھا دیا، اور رسول اللہ نے مباشرت تک کو میں نے ابھی عرض کیا ثواب قرار دے دیا کہ صدقہ۔ جب یہ مقصد پیش نظر ہوتا پھر چناؤ بھی بدل جاتا، جو صرف عیاشی کے لیے قرآن پاک نے کہا سورہ بقرہ میں کہ مشرک عورت تمہیں کتنی پسند آئے نہ خوبصورت نکاح نہ کر، اور اس کے مقابلے ایک لونڈی کتنی بری لگے مگر دیندار اس کو ترجیح، کیونکہ مقصد ہے نکاح کا دین دنیا، پھر تو یہی کہا جاتا کہ خوبصورت ڈھونڈو چاہے ہندوؤں میں لے، نہیں، پہلے تو کہہ دیا کہ غیر مسلمان صرف اہل کتاب، وہ بھی رعایت اس لیے دی کہ وہ ہم سے بہت چیزوں میں ملتے جلتے، نبیوں کو مانتے قیامت، مگر اس کے ساتھ ہی پابندی لگائی والمحصنات کہ یہود نصارہ میں سے پاک دامن وہ عورت تلاش کرنا، مگر اس کے ساتھ بھی کہ فرمایا خطرہ بہت ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس رشتے میں پڑھ کر اگر تمہارے عقیدے خراب ہو گئے، تمہاری نسل ہی کافر ہو گئی تو سارا کچھ تمہارا تباہ ہو گیا۔ اس لیے مسلمان عورتوں میں سے بھی جو کہا گیا کہ نیک، آپ نے فرمایا 4 وجہ سے عورتوں سے شادی ہوتی ہے، یا ان کے حسن کی وجہ سے، یا مالداری کی وجہ سے، یا خاندان کی وجہ سے، سب چیزیں نظر انداز کرو۔ یہ دوسرے نمبر پہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تیرے بدیلا تیرا بھلا کرے اللہ، دیندار ڈھونڈ۔
وہ عرب شاعر ہے بیٹا بڑی پیارے ہوں، چونکہ ٹارگٹ بدل گیا، نصب العین بدل گیا، جب صرف عیاشی کے پھر تو یہی ہے کہ مال بھی لائے، خوبصورت بھی ہو، نخرے ناز بھی کرے، دینداری والا ذہن سے بات ہی نکل گئی، وہ قبلہ ہی بدل گیا۔ اور مصری شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ الام مدرسۃ اذا عددت، ماں جو ہے نا کوئی عورت نہیں، یہ ایک تو انسٹیٹیوٹ قائم کر رہا ہے، ادارہ مدرسہ ہے جو اگر تو نے تیار کر لیا، عادت کا شابن طیب الحرام، نیک لے آیا عورت، تو اس کا مطلب یہ کہ تو نے ایک پاکیزہ نسل جو ہے نا اس کی جڑیں اپنے گھر میں لگا دی، اور اگر بدکار لے آیا تو ٹھیک ہے، دنیا کے چند روزہ عیش و عشرت میں گزر گیا، تباہ کر دیا پورا خاندان۔ اب ایک واقعہ سنائیں نکاح کا رسول کریم علیہ السلام کے زمانے کا، ایمان تازہ ہو جائے، کہ جلیبیب ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، مگر نہ ان کی کوئی شکل و صورت اچھی تھی، اور خوش طبع تھے، عورتیں جہاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ٹھٹھا مخاط کرتا، برا نہیں تھا مگر صرف طبیعت ایسی۔ تو ایک صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں نے تیرے پاس اس کو دیکھا نا جلیبیب کو، میں تیرے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک دن کہا اسی صحابی سے، ابو برزہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بڑی خوشی کی بات ہے، اس کی بیٹی کے بارے میں کہا۔ بعد میں آپ نے کہا نہیں اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے کہتا ہوں۔ تو وہ جل بن گیا، جواب نہیں دے سکا، صرف یہ کہا اچھا میں اس کی والدہ سے پوچھ لوں گا۔ اب والدہ سے جا کر بھی جب یہ بات کی کہ حضور علیہ السلام تیری بیٹی کا رشتہ چاہتے، اس نے کہا سبحان اللہ۔ جب جلیبیب کا بتایا اس نے کی توبہ توبہ توبہ، حضور کو جلیبیب ہی ملا ہماری بچی کے لیے، بہت ناراض ہے، جاؤ جا کر جواب دے دو کہ ہم نے نہیں بیٹی دینی۔ وہ چلا جواب دینے گیا، بیٹی پردے کے پیچھے سے شیخ صاحب سن رہی تھی، اس نے سن کر کہا کہ کس کو جواب دینا چاہتے ہو؟ کیا ہے نا حضور نے یہ کہا تھا ہم بس رد کر رہے ہیں پیش کر۔ میں کہا اللہ کا خوف کرو، اللہ کا رسول مجھے ضائع کر سکتا ہے؟ وہ ایسا رشتہ میرے لیے ڈھونڈ سکتا ہے جس میں میری بربادی ہو؟ خبردار کوئی جواب نہ دینا، جہاں حضور کرنا چاہتے ہیں وہاں میرا کر۔ تو نبی علیہ السلام نے جب نکاح پڑھایا چکتا سب، کسی موقع پر آپ نے وہ دعا نہیں کی۔ اور اس کو جب حدیث میں لکھا نا امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں اس سے بہتر حدیث ہم نے نہیں سنی۔ کتنی ایمان افروز ہے کہ بچی نے بھی مانا، حضور نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد مدینہ شریف میں ہم نے اس بچی سے زیادہ خوش قسمتی دیکھا۔ سارا مدینہ جو نا رش کرتا تھا، اتنی بچی کس، آپ نے دو جملے فرمایا اللہم صبح علی الخیر صبا، کہ جیسے موسلا دھار ہوتا نا دروازے کھل جائیں، اس طرح اس پر اپنی رحمتیں برسانا۔ میرے کہنے پر اس نے رشتہ قبول کیا، ورنہ جلیبیب کو کوئی نہیں دیتا تھا، وہ اس کے نا بس موسلا دار ولا تجل شاہ کبا، اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی ناگواری یا تلخی نہ آئے، اس کو کبھی کوئی دھوکہ تکلیف نہ پہنچے۔ تو جلیبیب کا انجام پھر یہ ہوا کہ ایک غزوہ میں حضور کے ساتھ شریک ہوا جہاد میں۔ بعد میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو کون کون نہیں مل رہا، کون شہید ہو گئے۔ تو پھر جلیبیب کے سرانے آپ گئے تو دیکھا کہ 7 کافروں کو قتل کرنے کے بعد وہ بھی شہید ہو گیا۔ تو اس کے لیے چارپائی نہیں منگوائی، آپ نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، اور ساتھ یہ کہا جو صرف حضرت علی اور چند لوگوں کے لیے کہا آپ نے، انا من جلیبیب و جلیبیب منی، میں جلیبیب میں سے ہوں اور جلیبیب مجھ سے۔ یہ فکرہ جیسے حضرت ابراہیم کہتے ہیں نا فمن تبعنی فانہ منی، جو میری پیروی کرتا ہے مجھ سے۔ یہ مجھ سے کا مطلب میں اور یہ دیکھنے میں دو ہیں، یک جان دو کال، اتنی عزت پائی اس نے۔ تو جن لوگوں کے سامنے دین تھا نا، اس بچی نے یہی سوچ کر کہ حضور مجھے ضائع کر سکتے۔ اب ہمارا نقطہ نظر بدل گیا، بس یہ پڑھا لکھا لڑکا ہو، کماتا ہو، بے دین ہو، بے شک لفنگا ہو، وہ قبول، نیک کتنا اچھا نہیں۔ ضرورت اسی کی نا کہ یہ زواجی تعلق ہے، اس کے بارے میں دین کے مقاصد بیان کیے جائیں کہ دین چاہتا کیا۔ صرف گارا بات کرنا ہو تو کافر قومیں بھی کرتی ہیں، اللہ تو اس سے بہت بڑا کام دینا چاہتا کہ دیندار نسل پیدا ہو۔ دعائی سورہ فرقان میں سکھائی ہمیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آگے کیا فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کا امام بنانا کہ قیامت کے دن میرے پیچھے لائن لگی ہو تو پرہیزگاروں کی ہو، میں فخر کر دوں گا اللہ میں یہ بندے تیار کر کے لایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جوان ہی تھا، وہ کہتے ہیں میری زندگی میں یہ موڑ کیسے آیا، کس طرح میں ایک اچھا مسلمان بن گیا کہ ہمارے گھر میں نا ابا جی بھی تھے، وہ بھی بڑے نیک آدمی تھے، تو ایک مسکین آیا سائل، اس نے دروازے پر صدا کی اور ضد کر کے کھڑا رہا کہ میں نے لینا ہی ہے کوئی،
میں جوانی کے جوش میں اٹھا اور میں اس کے منہ پر نہ ایک تھپڑ رسید کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے اور ابا جی دیکھ رہے تھے۔ وہ میرے پاس آئے تو ان کا جسم کانپ رہا تھا اور وہ زاروں زار رو رہے تھے، اور انہوں نے کہا بیٹا کل جب قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک ہوں گے، سارے نبی صدیق شہید جمع ہوں گے، یہ سائل بھی آئے گا اور کہے گا کہ اس نور محمد کے بچے نے مجھے تھپڑ مارا۔ میرے پاس کیا جواب؟ حضور اگر پوچھیں گے کہ تجھ کو ایک بیٹا دیا تھا، اس کو تو سچا مسلمان نہ بنا سکے۔ اس طرح روتے ہوئے انہوں نے بیان کیا نا کہ میری زندگی میں تبدیلی آ گئی، میں نے توبہ کر لی اسی دن سے کہ صحیح کہتا وہی چاہیے شاخ سارے مصطفیٰ۔ تو ایک بات سوچ تو صحیح کہ رسول اللہ کے پودے کی ٹہنی کا تو نا ایک غنچہ کلی ہے، گرسواد باد بہار مصطفیٰ۔ امت رسول ہوتے ہوئے نا حضور کے باد بہار جو ہے اس ہوا سے پھول بنتا۔ آپ کا کردار اور اخلاق جو ہے نا اس کا نمونہ اپنے پیدا کر۔ بات تو یہ ہے کہ ہماری اولادیں بیویاں اگر اس قابل ہوں اس دن کہ ہم کہہ سکیں اللہ دیکھ یہ دین ہی پوری دینداروں کی، مگر اب یہ فکر بالکل نہیں، اور سب کچھ کوشش کریں گے بچے کی صحت تندرست ہو، بچہ پڑھے اچھا وظیفے لے فلاں، یہ کوئی فکر نہیں کہ دین ہے۔ ہر گھر میں یہ ہو گیا، اس میڈیا نے اور نظام تعلیم نے بالکل بے دینی پھیلا دی۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آنکھوں سے دیکھ لی کہ دادی تہجد پڑھ رہی ہے، پوتی اس وقت ناچ رہی ہے، کمپیوٹر کھلا ہوا، صبح اٹھتے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ وضو کیا نماز کیا، قیامت آ گئی۔ اور کہتے ہیں سارے لوگ کہ یہ نا ترقی ہو رہی ہے، وہ نظم ڈھونڈنی ہے۔ ایک اپنے اہل حدیث عالم محمد احمد تھے، ان کی نظم تھی، وہ سی ڈی اگر مل جائے نا صاحب ڈھونڈنی کے تالوں سے مل جائے گی، بس آخر میں پھر آتا دو چار مصروں کے بعد مینوں کہیں دینے چپ کر بولی نا ایک قوم ترقی سے جا رہی ہے۔ چپائی صاحب بتا کر نا یہ خرابیاں آخر میں کہہ دیتا بیچارہ ایک کہیں دینے مینوں چپ کر بولی نا ایک قوم ترقی سے جا رہی، کوئی ترقی نہیں، ایسی دوڑ ہے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، کیا نتیجہ نکلے؟ 6-7 لڑکے مل کر بیٹی کسی عورت سے بدکاری کریں۔ ہمارے ہاں تو یہاں عجیب ہی قصہ ہوا کہ بجائے لڑکوں کے لڑکیاں 6-7 مل گئی، انہوں نے ایک بیٹے کو اٹھایا، انجیکشن ساتھ لیے لے گئیں، بدکاری کرتی بعد میں بے ہوش ہوا۔ ہاں اس تہذیب نے یہی دیا جس کو لوگ کہتے ہیں یہ علم ہے۔ بڑے بڑے پڑھ رہے ڈگری آرڈر، پوچھے ان سے چغتائی صاحب اس پڑھنے کا مقصد کیا؟ نوکری، کوئی روزی کمانا نہیں، انسان بننا نہیں، اس تعلیم کا یہ مشن ہی نہیں، صرف یہ علم نہیں زہر ہے حرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے دو۔ بڑا بڑا پڑھا لکھا بھی ہے یار کو روٹی کمانی ٹوکری نہ اٹھائی، ڈگری لے کر کہیں بیٹھ گیا، کوئی پتہ نہیں چلا کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کدھر جانا ہے، کچھ گدے سہل ہمارے وہ فوت ہو گئے حکیم صاحب سے، شفیق صاحب تو جانتے نا، یہ بھاری مل کے احاطہ سے آتے تھے، حکیم ہدایت اللہ صاحب، وہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ صاحب کے زمانہ سے آتے تھے، میرے ساتھ بھی دوست ہوئے، بڑے نیک آدمی سے ٹوپی پہنی ہوتی تھی۔ تو کہنا میں اپنے عزیزوں کے گھر گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے وہ اسکول بھیجنے لگے، میں نے کہا سیکرڈ ہارٹ اسکول نہ بھیجا کریں، عیسائی ہو جائیں گے۔ کہنے نہیں عیسائی کیوں ہوں گے؟ میں نے ان کے سامنے بلایا اور پوچھا، بالکل چھوٹے بچے، ہر روز پریئر جو وہی ہوتی، میں نے پوچھا بیٹا تمہارا خدا کون ہے؟ انہوں نے کہا خدا یسوع کی۔ تو ان کو بس یہی چاہیے کہ یہ نوکری کے قابل ہو جائیں، بے شک بے دین اور کافر ہی ہو جائیں۔ اللہ کھوتے نہیں سب بول گیا اب انہوں نے جدید ہی نکال لی ہیں، سیٹ ہیں اور سیٹوں کا حساب ریاضی کر، ہاں بالکل یہ نکاح پر
یہ ظلم ہو گیا نا کہ مولوی حضرات بھی ہیں نا وہ عربی زبان میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ نکاح ہو رہا، کسی کو پتہ نہ چلے، جیسے کوئی جرم کر رہے ہیں، اور بعد میں دعا کرو جی نکاح ہو گیا، اور اللہ کے بندوں کو بیان کرو، شاید اس وقت کی بات اتنے مجمع میں سے کسی کے پلے پڑ جائے، نہیں، وہ خطبہ نکاح بھی مذاق بن کر رہ گیا۔ اب کئی لوگوں نے تو نعتیں پڑھوانی شروع کر دی، بالکل محفل میلاد ہی شروع کر دی، اصل سنت چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نئی بات ہی نکال لیتے۔ اللہ اکبر۔ بڑی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اشف كل مريض، اللهم رد كل غريب، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين یا رب العالمین۔ خوش رکھے اللہ پاک، مہربانی فرمائے۔